سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی ہے. سنا دوں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے آ تے ہر جگہ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو. اپنے مرشد کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میرے مرشد نے میرے دل کے اندر توحید کی بوٹی لگا دی ہے, اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی ہے, اور مرشد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے چیخ مار کے مرشد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے من وچ بوٹی لائی ہو. حضرت فرماتے ہیں میرا مرشد سلامت رہے جس نے میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی. میرے دل کے اندر بڑی بوٹیاں تھی, بڑا گند تھا دل کے اندر, اور مرشد نے رگڑا لگا کے ساری صفائی کر کے سارا گند اندر سے نکال کر اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی ہے. او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے من وچ بوٹی لائی ہو. تو یہ ہے جب دل کی صفائی ہو جائے. میرے محترم سامعین, آج ہمارے دلوں کے اندر بڑا گند بھرا ہوا, بڑی نفرتیں بھری ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں ہیں دل میں. ہم تو اپنے دل کی باتیں, دل کے ارمان, یہ تو کسی کاغذ پہ لکھ کر لوگوں کو دکھا بھی نہیں سکتے. کیوں جی دکھا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں دکھا سکتے. یہ تو ان کا شان کرم ہے, یہ تو ان کی ستاری ہے کہ اس نے سب کچھ چھپا رکھا ہے, اس پہ پردے ڈال رکھے ہیں, ورنہ پتہ چلے ہم جن سے محبتوں کا اظہار کر رکھے گئے حقیقت میں اندر کتنی نفرت چھپی ہوئی ہے. تعلقات ہے اور اندر میں کسی موقع کی تلاش میں ہے ان کو ذبح کرنے میں, ظاہری طور پر اللہ اکبر پتہ نہیں کیسے کیسے تعلق بتاتے, اور اندر کسی موقع کی تلاش میں ہیں. کدے داڑھ تھلے آئے گا تو پھر دساں گے لو, اس تلاش کے اندر پھرتے ہیں. تو میرے محترم سامعین, اس دل کے متعلق بھی سوال ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, فرمایا کہ وہ قلب سلیم جو لے کر آئے گا, بنا ہوا دل لے کر آئے گا, وہ کامیاب ہے وہاں پر. اور حق تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں کا ہی امتحان لیا ہے. صحابہ کی نمازوں کا امتحان نہیں لیا, ان کی تہجد کا امتحان نہیں لیا, ان کے صدقہ خیرات اور ان کے جہاد کا امتحان نہیں لیا, صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان لیا, اور یہ امتحان کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا, یہ امتحان قالینوں پہ بٹھا کر نہیں لیا, یہ امتحان ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں لیا, بلکہ یہ امتحان تو وطن چھڑا کر لیا ہے, یہ امتحان تو بچے ذبح کروا کے لیا ہے. حق تعالیٰ سے عرض کیا الہ العالمین پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون, یہ سب کے سب کامیاب ہیں. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, جسموں پر زخم آئے, جسموں پر تکلیفیں آئیں, مگر ان کے دلوں میں کوئی بھی تغیر و تبدل نہیں آیا. وہ اللہ سے بھی ان کا تعلق اسی طرح ہے اور اس کے محبوب سے بھی تعلق اسی طرح ہے, کوئی بھی تبدیلی ان میں نہیں. بس
اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت کرنے والے، کوئی شکوہ نہیں زبان پر۔ آج یہاں تو 4 دن نمازیں پڑھ لیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں جی نمازاں بھی پڑھ دیں یہاں تو پھر جناب کاٹا پہ گیا، پتہ نہیں اللہ دی مرضی کی ہے۔ حال دیکھو ہمارا، یعنی ہم عبادت کر کے نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، سوچ دیکھو کس قدر، اس پہ کیا تم نے اجر لینا ہے؟ اور یہ تو ان کا احسان ہے، یہ تو مولا کا فضل و کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتنے پھر رہے ہیں، کتنی صلاحیتوں والے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اپنے اس دل کو ان گندگیوں سے صاف کریں، حسد، بغض، اناد، نفرت، لالچ، ہرس، ہوس، تکبر، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، اور ان دل کی بیماریوں کے ڈاکٹر، یہ دلوں کے ڈاکٹر جو روحانی ڈاکٹر ہیں، وہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج تقریریں سن کر نہیں ہوگا، ان بیماریوں کا علاج کتابیں پڑھ کر نہیں ہوگا، بلکہ ان بیماریوں کا علاج ہوگا جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے۔ بس آخر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت آپ کو بتاتا ہوں، 2 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کی، فرمایا اگر دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو دل کو مولا سے ملا لو۔ قرآن پاک میں فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اپنے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر دل کو مولا کے اوپر فدا کر دو، مولا کے ساتھ ملا لو، تمہارا دل ہر وقت خوش رہے گا۔ اور اگر دل کو مولا سے نہیں ملاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے نا، اس کا منہ خنزیر کی طرح ہے، وہ لمبا سا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ دل کے بائیں طرف جو ہے نا بیٹھتا ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو یہ اندر گیا اور اس نے کہا جی اس میں تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو پیٹ ہے، اگر روٹی نہیں ملے گی یہ بیکار ہے، کچھ نہیں کرے گا، اور اس کو غصہ آئے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا تو عجیب بات کرتا ہے، اللہ میاں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اللہ اس کو ایسا مقام ایسے ہی دے رہے ہیں۔ پھر دوبارہ گیا، کہنے لگا بائیں طرف جو ہے نا ایک صندوق ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی خزانہ ہے مگر میری وہاں تک رسائی نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہی خلافت اور نبوت کا وہ موتی تھا جو شیطان کو نظر نہیں آیا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ لیکن یہ ملعون بائیں طرف اپنی وہ سونڈ لگاتا ہے، دیکھتا ہے دل میں ذکر کی روشنی ہے، دیکھتا ہے کہ دل میں قرآن کی روشنی ہے، اگر روشنی نہیں ہے اندھیرا ہے تو پھر اس کے اندر یہ گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، فسق و فجور کے وسوسے ڈالتا ہے، کفر کے اور شرک کے وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان وسوسوں کو قبول کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نوجوان کہنے لگا حضرت میرے کئی سوال ہیں اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں، کیونکہ پھر شیطان کے جب ہاتھ چڑھتا ہے تو کسر تو نہیں چھوڑتا نا۔ میں نے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا، میری کوئی تسلی نہ کر سکا، مجھے کسی نے کہا حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ، آپ بڑے علماء کے پیر ہیں، آپ میرے ان سوالوں کا جواب دیں، بڑے بڑے علامے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرت فرمانے لگے چلیے میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا مگر ایک شرط ہے، پہلے تمہیں 1 مہینہ میرے ساتھ ادھر خانقاہ میں رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، روٹی پانی بھی حضرت نے کہا ہم کھلائیں گے، ذرا ذکر والا کھانا کھائیں، برکت والا کھانا کھائیں، تیرا اندر منور ہو۔ اب وہ حضرت کے پاس 1 مہینہ رہا، مہینے کے بعد حضرت نے فرمایا آؤ بھائی کیا تیرے سوالات ہیں؟ کہنے لگا جی آنکھیں بند کر کے میرا تو کوئی بھی سوال نہیں ہے۔ کہنا نہیں حضرت مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ نے پتہ نہیں کوئی میرے اوپر کو پڑھ کے پھونک دیا ہے، میری کوئی زبان ہی بند کر دی، میرے خیال ہی بند کر دیے، اب تو مجھے نہ اللہ کے متعلق کوئی شکایت ہے، نہ حضور کے متعلق شکایت ہے، نہ مجھے کوئی سوال۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت فرمانے لگے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اصل بات یہ ہے تیرے دل میں ظلمت تھی اور شیطان یہ باتیں ڈالتا تھا، جب تو نے اللہ کا ذکر کیا تو تیرے دل میں نور آ گیا، جب تم نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تو تیرے دل میں نور آ گیا، اور جب تیرے دل میں نور آ گیا تو اللہ اس کے رسول کے متعلق جو شکوک و شبہات تھے سارے ہی ختم ہو گئے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اللہ والوں کے پاس آؤ گے نہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات رہیں گے، نہ اللہ والوں کے متعلق شکوک و شبہات رہیں گے، اور دل تمہارا منور ہو جائے گا۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو دل کو مولا سے ملا دو،
مولا سے ملا دو, تمہارا دل ہر وقت خوش رہے گا, مولا پہ فدا کر دو اس دل کو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ظاہری باطنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں سے آنکھیں بند کر لو. لوگوں سے کیا کر لو؟ بولو, لوگوں سے نہیں دیکھنا کسی کی طرف, کیا ہے کس کے پاس نہیں دیکھنا تم نے, جو بھی بتائے دیکھو گا وہ شکر الحمدللہ, اللہ اس کو اور دے, دعائیہ جملے بولو اور مت دیکھو کیا کسی کے پاس ہے, ورنہ کسی کی کار دیکھو گے تو خود بیکار ہو جاؤ گے. ہاں جی اس کو اللہ نے دے دی, میں یار ایسے ہی رہ گیا ہے. نہ دیکھو. بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک بادشاہ کو ایک صاحب ملنے آئے. اب بادشاہ کو کوئی ایسے تو مل نہیں سکتا تھا, اس نے بہانہ کیا. دربانوں نے کہا جی ہاں تو بادشاہ سے ایسے کیسے ملنے آ گیا؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا ہم زلف ہوں. ہم زلف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سالی کا شوہر. تو میں تو بادشاہ کا ہم زلف ہوں. وہ بھی ہنسنے لگے. چلو یار بادشاہ سے مذاق کا اچھا موقع ملا, ایک پتہ نہیں دیوانہ پاگل کہاں سے آ گیا ہے, چلو بادشاہ کو خبر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت, آپ کا ہم زلف آیا آپ کو ملنے کے لیے. انہوں نے کہا استغفر اللہ, میری تو بیوی جو ہے یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے, اور یہ ہم زلف کہاں سے آ گیا؟ یہ کون بے وقوف ہے یہاں آ گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا دھڑلے سے دعویٰ کر رہا ہے. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تیری کو بہن تھی جو مجھے نہیں بتایا تم نے؟ انہوں نے کہا میری تو کوئی بہن نہیں ہے. انہوں نے کہا باہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بادشاہ کا ہم زلف ہوں. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو, میں بھی دیکھتی ہوں. پردے میں کھڑی ہوگی, بلاؤ اس کو. اور بلایا تو آ گیا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے کہا پہلے یہ بتا بھی تو کیسے میرا ہم زلف ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے, دو بہنیں ہیں, ایک کا نام ہے امیری, ایک کا نام ہے غریبی. امیری تیرے گھر میں ہے, غریبی میرے گھر میں ہے. سمجھ آئیے بات ہے؟ تو بھائی اگر اللہ نے آپ کو غریبی دی ہے تو ناز کرو اس پہ. ہمارے نبی کو فقر و فاقہ اگر ملا ہے تو یہ بری چیز تھوڑی ہے.